السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین زی وقار میں غلام مصطفیٰ چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ہمارا دین کیسا پیارا ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب ربانیت اختیار کرتے ہیں۔ ربانیت کا مطلب کہ دنیا کی زیب و زینت اور لذتوں کو چھوڑ کر ویرانوں جنگلوں میں چلے جانا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے ذریعے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا اللہ کو راضی کرنا، روبانیت کا جو طریقہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ میں نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، آپ کے لیے پیدا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ لیکن حد سے نہ گزرو، اسراف نہ کرو، اور اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ وسعت کے باوجود اگر اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے تو یہ ناشکری کے زمرہ میں آتا ہے۔ فرمایا کل من حرم، فرما دیں، کہہ دیں اے میرے پیارے نبی، من حرم، کس نے حرام کیا، زینت اللہ، اللہ نے جو زینت دی ہے یا اللہ کی دی ہوئی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کو دی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زیب و زینت خوبصورتی دی ہے، آپ کو اس سے کس نے منع کیا ہے؟ والطیبات، اور طیبات، پاکیزگی سے بھی، پاک ہونے سے بھی، من الرزق، رزق کے، یعنی رزق کی پاکیزگی اور زیب و زینت حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں فرمایا۔ قل ہی للذین، فرما دیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا اور آخرت میں، خالصتاً، خالص، خالصتاً یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر خالص ایمان لائے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ فرما رہے ہیں ان کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کر رہتے ہیں احکامات بیان فرماتے ہیں، لقومی یعلمون، ان کے لیے، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اپنی باتوں کو، اپنے آیات کو، اپنے احکامات کو کھول کر بیان کرتا ہوں۔ کہ ایمان والو اپنے آپ کو تنگی میں کیوں ڈالتے ہو اس معاملہ میں جس میں کہ اللہ نے وسعت دی ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کم سے کم خوراک کھانا، بے وقت لباس پہننا، دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا، یہ روحانی ارتقاء کا راستہ ہے۔ اسلام میں ایسی روحانی ارتقاء کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ اسلام معاملات دنیا کو احسن طریقے سے چلانے اور اس کے ساتھ ساتھ روح اور جسم کی بہتر پرورش کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے۔ وہ پابندیاں جو اللہ نے انسان پر نہیں لگائیں، خود ساختہ طور پر اپنے اوپر پابندیاں لگا لینا، اسلام ان باتوں کا درس نہیں دیتا۔ بعض اوقات سننے کو ملتا ہے فلاں بزرگ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر چلا کیا، فلاں نے ساری عمر جوتا نہیں پہنا،
فلاں نے اتنے عرصے سر میں پانی نہیں ڈالا، فلاں کنویں میں لٹک کر عمل کیا، یعنی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں اور پھر واہ واہ کرتے ہیں کہ اتنا پہنچا ہوا ہے بھائی. یعنی اس طرح کے اعمال اسلامی تعلیمات کی منافی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور اسراف نہ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں تنبیہ کی ہے کہ ذرا بتاؤ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کون ہے حرام کرنے والا. ترمذی کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو. یعنی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انصاری صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، قسم پرسی کی حالت ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ تیرے پاس مال اسباب نہیں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ہے، مال ہے، اسباب ہے، بیڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، لونڈیاں ہیں. تو آپ نے فرمایا پھر یہ جو تو نے حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے کہا سادگی. آپ نے فرمایا نہیں، جو اللہ نے تجھے دے رکھا ہے تمہارے چال ڈال پہناوے سے وہ چیز ظاہر ہونی چاہیے. تو ان کی مثال ان لوگوں کی سی بھی ہے جو ساری رات مصلی پر بیٹھے رہیں اور جب صبح کا وقت نماز کا وقت ہو اور سو جائیں تو ان کے رات بھر جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انہوں نے فجر کی نماز بھی ادا نہ کی. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو ان کی رہنمائی لینا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ چلنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.